بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے کبھی اسے داشتہ بنانے کے بارے میں نہیں سوچا، خواہ وہ ایک طوائف ہی کیوں نہ رہی ہو۔ تو پھر یہ شمیم کیا کہہ رہی تھی؟ میری داشتہ کہاں سے آن ٹپکی تھی؟ میں ایک لمحے خاموش رہا تو شمیم نیم طنزیہ سے لہجے میں بولی، اب غالباً تم نہایت معصومیت سے پوچھو گے کون سی داشتہ؟ میری تو کوئی داشتہ نہیں۔ یہی کہنے والے ہونا تم۔ خوش قسمتی سے تمہارا اندازہ 100% درست ہے، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ میں واقعی جاننا چاہوں گا کہ تم کس بد نصیب کو میری داشتہ قرار دینے پر تلی ہوئی ہو۔ میری زندگی میں اس قبیل کی کسی چیز کا گزر نہیں ہے۔ تو پھر وہ کون تھی جو پچھلی رات اپنی کوٹھی کے گیٹ پر کھڑی تمہارا انتظار کر رہی تھی؟ کاٹن کے ڈھیلے ڈالے قمیض شلوار میں تھی، بال کھلے تھے۔ کہو تو کوٹھی نمبر اور گلی کا نام بھی بتاؤں؟ تب میری سمجھ میں آیا وہ راحیلہ کی بات کر رہی تھی۔ میری کن پٹیاں سلگ اٹھی۔ میں نے بمشکل اپنے لہجے کی سرد مہری برقرار رکھتے ہوئے کہا، شمیم بیگم، وہ کوئی اور ہی جذبہ ہوتا ہے جو کسی عورت کو گیٹ پر کھڑے ہو کر کسی کا انتظار کرنے پر مجبور کیا کرتا ہے۔ داشتائیں گیٹ پر کھڑے ہو کر انتظار نہیں کیا کرتی۔ اسامی بہت موٹی ہو تو اس قسم کے جذباتی ڈرامے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ وہ بولی۔ ایک ثانیے کے لیے میرے دانت بھنچ گئے، پھر ایک گہری سانس لے کر میں نے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم سے تعلق ہی کچھ اور چلا آ رہا ہے، کسی اور نے اگر اس لڑکی کے لیے داشتہ کا لفظ استعمال کیا ہوتا تو میں اس کی زبان گدی سے کھینچ لیتا۔ اوہ، یہ کہتے ہوئے اس نے ہلکی سی سیٹی بجائی۔ بہت محبت کرتے ہو اس سے؟ محبت تو میرے دل میں تمہارے لیے بھی باقی ہے شمیم، لیکن تم اسے برباد کر دینے پر تلی ہوئی ہو۔ تم ایسی تو نہیں تھی، اتنی بدل کیوں گئی ہو؟ میرے ذہن میں تو تمہاری بہت مختلف قسم کا امیج تھا۔ میں تو مدتوں تم سے دوبارہ ملنے کی آرزو میں تڑپا ہوں، لیکن اب میں سوچتا ہوں کاش تم سے ملاقات نہ ہوئی ہوتی۔ ہو سکتا ہے تبدیلی مجھ میں نہیں تم میں آئی ہو۔ اور ہاں، تمہیں کس کس سے محبت کا دعویٰ ہے؟ میری محبت کی بات بھی کر رہے ہو؟ اس لڑکی کی محبت بھی تمہارے لہجے میں بول رہی ہے جس کے گھر میں نے گزشتہ رات تمہیں جاتے دیکھا تھا۔ میرا خیال ہے ایسی کئی اور بھی ہوں گی۔ عشق تمہارے لیے تولیے کی طرح ہوگا، میلا ہوا تو بدل لیا۔ شمیم، تم اتنی زہریلی کیوں ہو گئی ہو؟ تمہارے ہر لفظ سے زہر ٹپک رہا ہے۔ میں نے تعصب سے کہا، ہو سکتا ہے مجھے محبت نے ایسا بنا دیا ہو۔ اس کا لہجہ کچھ دھیما ہو گیا۔ محبت میں تو بڑی مٹھاس، بڑا وقار ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری بے توجہی نے مٹھاس کو زہر اور وقار کو گٹھیا پن بنا دیا ہو۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا کرب جھلک آیا۔ آخر تم میری طرف لوٹ کیوں نہیں آتے؟ بے شک مجھ سے شادی مت کرنا، لیکن مجھے یہ احساس تو دلا دو کہ تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے۔ مجھ سے ملنے تو آیا کرو۔ تم نے اگر راجو کو مسئلہ بنا لیا ہے، بچپن کی دوستی تمہاری راہ میں حائل ہوتی ہے تو میں اس سے طلاق لے لیتی ہوں۔ اس کے بعد کیا مسئلہ رہ جاتا ہے؟ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں تمہارے اس اقدام کو ہرگز پسند نہیں کروں گا، اور میں اس موضوع پر مزید گفتگو بھی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے فون بند کر دیا اور کیتھرین کو ہدایت کی کہ دوبارہ اس عورت کا فون آئے تو مجھ سے نہ ملائے۔ میری کن پٹیوں میں سنسناہٹ سی ہو رہی تھی۔ اس عورت کے جذبات کی شدت نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کسی کی طلب میں کوئی عورت اتنی صاف گو، اتنی جارے اور ایسی دو ٹوک بھی ہو سکتی ہے۔ عورت خواہ کتنی بھی تیز، کتنی بھی ایڈوانس، کتنی بھی آزاد خیال اور خواہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والی ہوتی، میرے ذہن میں اس کا تصور یہی تھا کہ وہ کسی نہ کسی حد تک اپنے دل کی بات دل میں ہی رکھتی تھی۔ دل کے دروازے خواہ چوپٹ کھول دیتی تھی، لیکن توقع یہی رکھتی تھی کہ مرد دستک دے۔ کل شمیم میرے ہاں سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں راحیلہ کی طرف روانہ ہوا تھا، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ شمیم گھر واپس جانے کی بجائے گاڑی میں آس پاس ہی کہیں موجود رہی تھی، اور اس نے راحیلہ کے گھر تک میرا تعاقب کیا تھا۔ ادھر میرا یہ عالم تھا کہ ایک تو شمیم نے غیر متوقع طور پر آ کر میرے دماغ کو جنجنا دیا تھا، دوسرے آج کل میرا شاید کچھ خوش قسمتی کا دور چل رہا تھا کہ کوئی میرا تعاقب نہیں کر رہا تھا، اس لیے کبھی کبھار اس طرف سے میری توجہ ذرا ہٹ جاتی تھی۔ رات بھی میں نے کوئی خاص دھیان نہیں رکھا
تھا کہ میرا تعاقب ہو رہا ہے یا نہیں، ورنہ شمیم اس معاملے میں اتنی ماہر تو نہیں ہو سکتی تھی کہ میری نظر میں نہ آتی۔ بہرحال اس کی یہ حرکت میرے لیے حیران کن تھی۔ میں نے اپنے آپ کو سرزنش بھی کی، تعاقب کے معاملے میں مجھے مستقل طور پر چوکنا رہنے کی ضرورت تھی۔ ایک طرف سے صرف یہی میری احتیاطی تدبیر تھی، گھر سے باہر اپنی حفاظت کے دیگر انتظامات تو میں نے ختم کر دیے تھے۔ اسی روز مجھے ایک تجربہ اور ہوا۔ انسان بعض اوقات جس چیز سے جتنا بچنا چاہتا ہے وہ اتنی ہی زیادہ اس کے سامنے آتی ہے۔ رات کو میں ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ایک خاص تقریب میں مدعو تھا۔ اس میں شہر کے مختلف سماجی حلقوں سے بہت ہی تھوڑے اور خاص لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ میں پارٹی کے دوران ایک کونے میں کھڑا ایک بہت بڑے بزنس مین سے گپ شپ کے انداز میں نیم کاروباری سی گفتگو کر رہا تھا کہ طاہرہ خانم مجھ سے آن ٹکرائی۔ بزنس مین سے میری بات ختم ہوتے ہی وہ مجھے بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے گئی۔ بات کوئی خاص نہیں تھی، بس وہ ذرا میری خبر لینا چاہتی تھی کہ میں نے اتنے دن سے اس سے رابطہ کیوں نہیں کیا تھا۔ پھر وہ مجھے کچھ اپنا احوال سنانا چاہتی تھی کہ اس کے یہ دن کس طرح گزرے اور اس دوران کیا کیا خاص باتیں ہوئیں۔ طاہرہ خانم بہت اونچے حلقوں میں میل جول والی عورت تھی، اس لیے مجھے وہاں اس کی موجودگی پر حیرت نہیں تھی۔ میں اپنی صفائی وغیرہ پیش کر کے ذرا محبت سے اس کی دلجوئی میں مصروف تھا کہ جلمل کرتے لبادے میں کوئی عورت ہمارے قریب آن کھڑی ہوئی۔ میں نے گردن ذرا گھما کر دیکھا اور میری زبان کچھ لڑکھڑا سی گئی۔ وہ ستارہ تھی، ڈرنک ہاتھ میں لیے وہ نیم اتضاعیہ سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ طاہرہ خانم کو اس نے بالکل نظر انداز کر دیا تھا، جیسے وہ ایک خوبصورت اور خوش لباس عورت نہیں بلکہ سبزی کی دکان پر رکھی ہوئی باسی لوکی، توری یا بھنڈی ہو۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ تم ابھی تک مجھے نظر کیوں نہیں آئے۔ ستارہ کی آواز ویسے بھی دلکش اور کھنکدار تھی۔ اس وقت اس میں خمار کی نہایت ہلکی سی آمیزش تھی جس نے اسے اور بھی دلکش بنا دیا تھا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی، مجھے معلوم تھا تم اس پارٹی میں ضرور موجود ہوگے اور یہ بھی معلوم تھا کہ اسی طرح کسی کونے خدرے میں چھپے کھڑے ہوگے۔ طاہرہ خانم ایک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے وہ سچویشن کچھ عجیب سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے طاہرہ خانم سے ستارہ کو متعارف کرانے کی کوشش کی۔ ستارہ، ان سے ملو، یہ طاہرہ خانم ہیں، شہر کی ممتاز صنعت کار ہیں۔ اوہ! ستارہ نے یوں طاہرہ خانم کو دیکھا جیسے اب اس کی موجودگی کا احساس ہوا ہو۔ صنعت کار ہیں یہ؟ میں تو سمجھی تھی خود ایک صنعت ہیں۔ طاہرہ خانم نے اسے موقع پر بڑے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا۔ ایک شائستہ اور باظرف عورت کی طرح وہ سنجیدگی سے ستارہ کی طرف دیکھتی رہی اور اس ریمارک کو پی گئی۔ میں نے جلدی سے کہا، طاہرہ، انہیں تو تم نے پہچان ہی لیا ہوگا، ملک کی مشہور فلم سٹار ہیں، فلمی ستارہ ہیں، نام بھی ستارہ ہے۔ ہاں، طاہرہ خانم ٹھہرے لہجے میں بولی۔ شکل تو کچھ جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ انداز گفتگو سے تصدیق ہو گئی کہ ان کا تعلق فلم انڈسٹری سے ہے۔ ستارہ نے بوجھل پلکیں اٹھاتے ہوئے زیادہ غور سے طاہرہ خانم کی طرف دیکھا۔ دونوں شروقت تھیں، دونوں کی شخصیت اپنی جگہ پروقار تھی، لیکن دونوں ایک دوسرے کی طرف کچھ اس طرح دیکھ رہی تھیں جیسے دونوں ایک دوسرے کی نظر میں زمین پر رینگتا ہوا کوئی حقیر سا کیڑا ہوں۔ میں نے پہلے ان دونوں کو اور پھر اپنے آپ کو کوسا۔ مجھے اس پارٹی میں آنے کا کوئی خاص اشتیاق نہیں تھا، خواہ مخواہ میزبان کی مربت میں چلا آیا تھا۔ ستارہ کو یہاں دیکھ کر مجھے حیرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ ابھی اس درجے کے دولت مندوں میں تو شمار نہیں ہوتی تھی جس درجے کے دولت مند اس پارٹی میں جمع تھے، لیکن شو بیز کی وجہ سے بہرحال اس کا نام بڑا تھا۔ فلموں پر ناک منہ چڑھانے والے اچھے بڑے لوگ بھی اس طرح کی شخصیتوں کو بلانے کے خواہش مند رہتے تھے، لیکن میں نے اس پہلو پر بالکل نہیں سوچا تھا کہ وہاں میری دو قریبی بلکہ کچھ زیادہ ہی قریبی شناسائیں خواتین یکجا ہو جائیں گی اور بیچ میں میری موجودگی سے ایک اچھا بھلا سینڈوچ تیار ہو جائے گا۔
میرے خیال میں وہ دونوں جہاندیدہ اور پختہ کار عورتیں تھیں اور ایسی بے وقوفانہ جذباتیت اور رقابت کے جذبات نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن اب مجھے اپنا نظریہ تبدیل کرنا پڑ رہا تھا۔ عورت خواہ کہیں بھی ہو، کیسی بھی ہو، چراغ خانہ ہو یا شمع محفل ہو، پختہ کار ہو، نوخیز ہو، غرضی کے کچھ بھی ہو، لیکن جذباتیت اور رقابت سے بالکل عاری نہیں ہو سکتی۔ اچانک ستارہ بڑے مان اور اپنائیت سے میرا بازو پکڑتے ہوئے بولی، افی ذرا 1 منٹ ادھر آؤ، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے طاہرہ خانم کی طرف دیکھا، اس کی نظر مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ بظاہر اس کا چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا، لیکن مجھے معلوم تھا اس وقت کیا سوچ رہی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کی نظریں میرے پیروں کی زنجیر ثابت ہوتی ہیں یا نہیں۔ میں ایک خاموش آزمائش کے دوراہے پہ کھڑا تھا۔ اس لمحے میں نے اپنے آپ کو سخت بے وقوف محسوس کیا۔ طاہرہ ڈیئر، میں نے اپنائیت سے اس کا کندھا تھپ تھپایا تاکہ وہ اپنی سبکی محسوس نہ کرے۔ میں ابھی 1 منٹ میں آیا۔ اس سے پہلے کہ ستارہ کچھ ظالمانہ سا جملہ بولتی، میں خود اسے تقریباً دھکیلتا ہوا آگے لے گیا جدھر اس نے ایک لمحے پہلے اشارہ کیا تھا۔ ہم ستون کی اوٹ میں پہنچ کر رک گئے۔ چوکور ستون چاروں طرف آئینوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ستارہ قد آدم آئینے میں دیکھتے اور میرا جائزہ لینے لگی، جیسے دیکھ رہی ہو کہ ہم دونوں کی جوڑی کیسی لگ رہی تھی۔ ساتھ ہی وہ نہایت اطمینان سے بولی، تم خواہ مخواہ بیچاری سے 1 منٹ میں واپس آنے کا وعدہ کر آئے۔ میرا تمہیں 1 منٹ میں چھوڑنے کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں۔ مجھ سے کیا بات کرنی تھی ستارہ؟ میں نے نہایت خوش دلی سے پوچھا۔ بات تو کوئی خاص نہیں تھی، وہ بڑے اطمینان سے بولی۔ کئی دن سے نہ تم سے ملاقات ہوئی نہ فون پر بات ہوئی۔ میں پریشان تھی کہ آخر ایسی بھی کیا مصروفیت، تم تو مصروفیت کو ذہن پر سوار کرنے والے آدمی نہیں ہو۔ اس نے ایک لمحے توقف کیا، پھر ایک مصنوعی ادائے بے نیازی سے بولی، غالباً یہ طاہرہ خانم ہی تمہاری تازہ مصروفیت ہے۔ ستارہ، جس طبقے سے اب تمہارا تعلق ہے، جن لوگوں میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہاں اس قسم کی رقیبانہ گفتگو کا رواج کم ہی ہے، اور اس سے پہلے میں نے تمہیں اس لہجے میں بات کرتے سنا بھی نہیں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے میں نے کبھی اپنی آنکھوں سے تمہیں اتنی خطرناک عورت کے شانہ بشانہ کھڑے نہیں دیکھا تھا۔ وہ مسکرائی۔ اس عورت کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ اس کے تسلط میں جانے والا واپس نہیں آ سکتا۔ تمہیں ان باتوں کی پرواہ کب سے ہونے لگی؟ ہمارے درمیان کوئی عہد و پیمان تو نہیں ہے؟ میں نے ملائمت سے کہا۔ ستارہ کے طرز عمل میں پہلی بار تبدیلی آئی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ سخت رویہ اختیار کر کے اس کی دل شکنی کروں۔ وہ ایک ایثار پیشہ دوست تھی، اس نے میری وجہ سے بہت سی تکلیفیں بھی اٹھائی تھیں۔ ہاں، میں تو صرف فاضل اور بوجھل لمحوں کا سہارا ہوں۔ میں اس حقیقت کو بھول گئی تھی۔ اس نے گہری سانس لی۔ اس لمحے اس کے تاثرات یک لخت بدل گئے۔ اس کے بشاشت لوٹ آئی۔ غضب کی اداکارہ تھی اور پیشے کے اثرات زندگی پر بہرحال پڑتے ہی ہیں۔ حقیقی زندگی میں بھی جب وہ کوئی بات واضح کرنا چاہتی تھی تو اپنے تاثرات کی مدد سے دوسروں کی نسبت زیادہ بہتر طور پر واضح کر جاتی تھی۔ جب وہ بولی تو اس کا لہجہ بھی بالکل بدلا ہوا تھا۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسی پرانے دوستانہ اور بے غرض لہجے میں بولی، افی میرے دوست، مجھے معاف کر دینا۔ مجھ پر یہ ایک لہر سی آئی تھی، مجھے اپنے آپ پر اختیار نہیں رہا تھا۔ میں تمہارے معاملے میں ایسی بننا نہیں چاہتی، حقیقی زندگی میں ایسی نظر آنا نہیں چاہتی، کم از کم تمہارے معاملے میں۔ میں اپنے آپ کو حسد و رقابت جیسے عامیانہ جذبوں سے بالا تر ثابت کرنا چاہتی تھی، اور اب تک اس میں کامیاب بھی چلی آ رہی تھی، لیکن آج یہ اچانک ہی مجھے نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود گلاس اونچا کیا۔ شاید یہ اس کم وقت کا اثر تھا۔ میرا خیال ہے میں نے طاہرہ خانم پر کوئی اچھا امپریشن نہیں چھوڑا۔ میں اتنی بڑی اداکارہ ہوں، مجھے لوگوں میں اور خصوصاً معززین کے حلقے میں اپنا ایک بہتر امیج چھوڑنا چاہیے۔ پلیز تم اس کے پاس واپس چلے جاؤ۔ میں خود تو اس سے مدد نہیں کر سکتی، لیکن تم کسی طرح اس کے سامنے میرے رویے کی تلافی کر دینا۔ شب بخیر۔ اس نے ہولے سے میرا کندھا تھپ تھپایا اور نہایت پروقار انداز میں قدم اٹھاتی ہوئی مہمانوں کی ٹولیوں کے درمیان ایک طرف کو چل دی۔
اگر وہ جذباتی ہو کر بھی یہ بات کر رہی تھی تب بھی کوئی حرج نہیں تھا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، میں ایک لمحے وہیں ساکت کھڑا رہا، پھر میں نے طاہرہ خانم کے پاس واپس چلے جانا ہی بہتر سمجھا، لیکن جب میں وہاں پہنچا جہاں طاہرہ خانم کو کھڑی چھوڑ گیا تھا تو وہاں نہیں تھی۔ میں نے اس کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی، وہ کہیں نظر نہ آئی۔ ہر رنگ کے پیرہن، ہر طرح کے چہرے، ہر طرح کی خوشبوئیں کچھ اس طرح چاروں طرف بکھری ہوئی تھیں کہ کسی ایک مخصوص چہرے کو جلد تلاش کرنا آسان نہیں تھا۔ میں کہیں معذرت کرتا، کہیں خوش قلقی سے دانت نکالتا، کہیں کسی نرم و گداز اور کہیں کسی کرخت یا بے ہنگم ڈھیلے ڈالے ہاتھ کو مسافے کے لیے تھامتا ہوا مہمانوں کے درمیان چکراتا چند منٹ ادھر ادھر پھرتا رہا، لیکن طاہرہ خانم کہیں نظر نہ آئی۔ میرے دل میں ہلکی سی خلش، ہلکے سے پچھتاوے کی لہر ابھری۔ پھر یکدم میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے وہاں سے کھسکی لینا چاہیے۔ میرے حق میں یہی بہتر تھا۔ بینکوٹ ہال کا دروازہ وہاں سے کافی دور تھا۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا، مہمانوں کی ٹولیوں سے کتراتا ادھر چل دیا۔ ابھی میں نے آدھا فاصلہ بھی طے نہیں کیا تھا کہ ایک مرمری بازو نے میرا راستہ روک لیا۔ وہ طاہرہ خانم کا بازو نہیں تھا، کم از کم اتنا تو مجھے فوری طور پر اندازہ ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے ایک ستون کے عقب سے وہ پری چہرہ نکل آئی۔ وہ شمیم تھی اور کل سے بھی زیادہ خوبصورت، زیادہ خوش لباس نظر آ رہی تھی۔ نہیں، میں اندر ہی اندر کرا اٹھا، کیا تمہیں بھی اسی وقت یہاں موجود ہونا تھا؟ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ صبح کی گفتگو کی تمام تر ناگواری کے باوجود وہ بڑے من موہنے انداز میں مسکرا رہی تھی، لیکن میں اس کی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے نہ دے سکا۔ ایک ٹک اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں غالباً کولڈ ڈرنک کا گلاس تھا۔ طاہرہ خانم اور ستارہ دونوں سے گھبرا کر بھاگ رہے ہو؟ وہ نیچی آواز میں بولی۔ انجام دو کشتیوں کے سوار کا بھی اچھا نہیں ہوتا، تم تو بیک وقت نہ جانے کتنی کشتیوں کے سوار معلوم ہوتے ہو، پلے بوائے بنے ہوئے ہو۔ میری بات چھوڑو، میں نے جل کر کہا، میں تو گن چکر بنا ہوا ہوں۔ وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولی، بالکل ٹھیک کہا تم نے، پلے بوائے کو سلیش اردو میں کبھی کبھی گن چکر بھی کہنا پڑتا ہے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے اسے گھورا۔ شاید تمہیں حیرت ہو رہی ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کی پارٹی میں ہمیں کس نے بلا لیا۔ وہ بدستور مسکرائے جا رہی تھی اور اس میں شک نہیں تھا کہ کم وقت کی مسکراہٹ خوبصورت تھی۔ ایک گہری سانس لے کر وہ بولی، ٹھیک ہے، ہم زیادہ دولت مند اور زیادہ اہم لوگ نہیں ہیں، لیکن میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ہمارا ریس کے گھوڑوں کا ایک چھوٹا سا استبل ہے اور ریس بڑے بڑے لوگوں کا شوق ہے۔ اس طرح کچھ بڑے لوگوں سے ہماری بھی اسلام دعا ہے، ہمیں بھی محبت سے بلا لیتے ہیں اپنی تقریبات میں وہ لوگ۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ تم تو چھوٹے اور بڑے کی بحث میں پڑ گئی، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ تو پھر کیا مطلب تھا تمہارا؟ وہ ملائمت سے بولی۔ چھوڑو اسے، میں نے بیزاری سے کہا۔ یہ بتاؤ، راجو بھی آیا ہے تمہارے ساتھ؟ جتنی تمہیں راجو کی پرواہ ہے، جتنا تم اسے پوچھتے ہو، جتنی محبت سے اسے یاد کرتے ہو، اتنی اگر میری پرواہ کرتے، مجھے پوچھتے اور اتنی محبت سے مجھے یاد کرتے تو میں تمہارے قدموں کی دھول بن جاتی۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی، تم طاہرہ خانم اور ستارہ کو جانتی ہو؟ میں نے قدرے ملائمت سے پوچھا۔ ستارہ کو تو خیر بے شمار لوگ جانتے ہیں، تھوڑی بہت قابل ذکر بات یہ ہے کہ میں طاہرہ خانم کو بھی جانتی ہوں، بڑی خوش نصیب عورت ہے۔ میں نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس کی نظر میں طاہرہ خانم کی خوش نصیبی کی وجہ کیا تھی، لیکن وہ خود ہی وضاحت کرتے ہوئے بولی، ہر معاملے میں خوش نصیب عورت ہے۔ اس کی پہلی خوش نصیبی تو میری نظر میں یہی ہے کہ وہ تمہاری دوست ہے، دوسری یہ کہ دولت گویا اس کی خوشبو سونگتی ہوئی اس کی طرف لپکتی ہے۔ یہ عورت جوئے تک میں بھی کبھی نہیں ہارتی۔ ہمارا ایک گھوڑا ہے، ریس کورس میں دوڑتا ہے، کلر اس کا نام ہے۔ اس نے بہت سے غریبوں کو تھوڑا سا خوشحال اور امیروں کو امیر تر بنایا ہے۔ بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح وہ طاہرہ خانم کا بھی فیورٹ ہے، بہت رقمیں جیتی ہیں اس نے کلر کے ذریعے۔ میں اس حوالے سے بھی طاہرہ خانم کو جانتی ہوں۔ تم نے راجو کے بارے میں نہیں بتایا، وہ اس پارٹی میں آیا ہے یا نہیں؟ میں نے ایک بار پھر پوچھا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا وہ شرفاء اور معززین کی ٹھنڈی ٹھار پارٹیوں میں بور ہوتا ہے، کبھی کبھار میں ہی اسے کھینچ کر لاتی ہوں۔ وہ اس وقت بازار میں بیٹھا کسی تھرڈ ریٹ طوائف کا مجرا دیکھ رہا ہوگا اور بڑی محنت سے حاصل ہونے والا روپیہ بے دردی سے لٹا رہا ہوگا۔
وہاں محفل میں خوب گرما گرمی کا احساس ہوگا، گھٹیا مذاق اور فکرے بازی ہو رہی ہوگی، شراب کا دور چل رہا ہوگا۔ تم اتنی سخت گیر بیوی ہو، اس پر کنٹرول کیوں نہیں رکھتی؟ میں نے نرم لہجے میں کہا۔ میں سخت گیر نہیں ہوں، اس نے مجھے سخت گیر مشہور کر رکھا ہے۔ خود مظلوم شوہر بنا ہوا ہے، میں ڈانٹ ڈپٹ ضرور کر لیتی ہوں، اس سے ڈرتی نہیں، لیکن باقی میں ہر لحاظ سے گھاٹے میں ہوں۔ شادی کے وقت میں نے باقاعدہ تحریری طور پر اسے اپنے آدھے سے زیادہ مالی معاملات اور جائیداد وغیرہ کا مختار بنا دیا تھا۔ پاور آف اٹارنی ہے اس کے پاس۔ اس نے سر جھکا لیا اور کچھ اس طرح اپنے گلاس میں جھانکنے لگی جیسے کوئی اہم چیز اس میں ڈوب گئی ہو۔ کینسل کیوں نہیں کر دیتی پاور آف اٹارنی؟ میں نے پوچھا۔ ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، میرے سامنے کوئی متبادل راستہ نہیں ہے اور مجھے ان معاملات سے کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں۔ اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ انسان کی زندگی میں مالی معاملات نہیں، جذباتی معاملات زیادہ اہم ہوتے ہیں، لیکن زندگی کا بیشتر حصہ وہ مالی معاملات میں ہی الجھ کر گزار دیتا ہے۔ میرے جذبات معاملات تو تمہیں بہت گراں گزرتے ہیں، بڑے زہریلے طنز وغیرہ کرتی ہو۔ میں نے کہا۔ اس کی بھی ایک جذباتی بنیاد ہے، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ ہم ٹہلتے ہوئے باہر آ گئے تھے اور سوئمنگ پول سے ذرا دور ایک آرائشی محراب کے قریب کھڑے تھے۔ میں نے جب برسوں بعد تمہیں دیکھا تو یوں محسوس ہوا جیسے تم میری کوئی کھوئی ہوئی چیز تھے اور اتفاقاً مجھے مل گئے تھے۔ کچھ پرانے تعلق خاطر کی وجہ سے تم پر بڑا مان سا تھا، اپنائیت سی تھی، لیکن میں نے دیکھا تم تو جیسے لوٹ کا مال بنے ہوئے تھے۔ مجھے تو تم نے راجو سے دوستی اور آنکھ کی شرم وغیرہ والا فلسفہ سنا کر ایک طرف بٹھا دیا، لیکن میرے سوا گویا ہر کوئی تم پر حق جمائے ہوئے تھا، میرے سوا، جیسے تم شہر بھر پر مہربان تھے۔